آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا آدمی کہ جس کی شب برات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ پہلا آدمی ہے لا ينظر اللہ فیہا الی مشرکین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اس کے برابر مانتا ہے۔ شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ اور سب نافرمانیوں سے بڑی نافرمانی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں گوارا نہیں ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا اولین نقطہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی ذات و صفات، اختیارات اور افعال میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے۔ حتیٰ کہ اگر کسی موقع پر ایک مسلمان کو شرک اور قتل میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو اس کے لیے عزیمت کا رستہ یہی ہے کہ وہ قتل ہونا قبول کر لے مگر اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرے۔ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر شرک کی مذمت بیان کی گئی اور اللہ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ یعنی جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ کی معشیت پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے تو چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ شرک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عفیر نامی دراز گوشت پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔